ہماری زندگی کا جو بھی لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے بہتر لمحہ ہوتا ہے، لیکن وہ لمحہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرے وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے برا لمحہ ہوتا ہے۔ چند روز میں 2023 یعنی عیسوی کے نئے سال کی آمد ہونے والی ہے۔ عیسوی سال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شمار کیا جاتا ہے، جس کو آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں تشریف لائے 2023 سال ہو جائیں گے، اور اس سال کے جو مہینے ہیں جنوری فروری سے لے کر کے دسمبر تک، انہیں یا تو ہم گریگورین کیلنڈر کے نام سے جانتے ہیں یا پھر انہیں اینو ڈومینی کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معلوم ہو کہ عیسوی سال کی ابتدا جنوری کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، اور پہلی تاریخ یا پھر اس میں کسی بھی تاریخ کا اعتبار وہ رات کو 12 بجے کے بعد سے شمار کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اسلامی اور ہجری سال کی تو اس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف چھوڑا تھا اور مدینہ شریف آپ ہجرت کر کے گئے تھے، اس سال کے اگر اعتبار سے نکالا جائے تو 1443 سال یہ ابھی کے ٹائم میں ہو چکا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑے ہوئے 1443 سال ہو گئے۔ ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو اسلامی سال کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ کا اعتبار مغرب کے بعد سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ چند روز میں عیسوی سال کے نئے سال یعنی 2023 کی آمد ہونے والی ہے۔ اس کی ایک رات پہلے یعنی 31 دسمبر کے نام سے جو رات جانی جاتی ہے، اس رات میں جو کچھ ہمارے نوجوان کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے یا تو کسی دوسرے شہر میں جا کر کے اور نائٹ کلب میں یا پھر ہوٹلوں میں رہ کر کے جو کچھ بدتمیزی، جو کچھ ناچ گانا، ڈانس، شراب نوشی اور جو کچھ زناکاری ہوتی ہے، وہ چیز ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل اظہر من الشمس ہے۔ بہت سارے لوگ اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں سے اسٹنٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ لاکھوں لاکھ کے وہ آتش بازی کر ڈالتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کو شریعت اسلامیہ بالکل ناپسند کرتی ہے۔ جبکہ کہیں کہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اس رات کو سیلیبریٹ کرنے کے چکر میں ان کی جان بھی چلی جاتی ہے، اور ایسے گناہ میں ان کی جان جاتی ہے العیاذ باللہ کہ پتہ نہیں ان کا ایمان پر خاتمہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات معلوم ہو کہ جس شخص کو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں ہوتی تو خدشہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کا جب بھی کوئی لمحہ ہم کسی گناہ میں گزارے تو ہمیں اس بات کا خیال ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے کرتے کرتے ہماری جان چلی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے حاضری دوں گا۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو جو لوگ بھی 31 دسمبر کو اس طرح مناتے ہیں کہ اس میں حرام کاریاں ہوتی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا اگر آپ کا تعلق اسلام سے، اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں آپ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سیلیبریٹ نہ کریں نئے سال کا، بلکہ آپ کو سیلیبریٹ کس انداز میں کرنا چاہیے وہ بھی آپ سماعت کریں۔ پہلی چیز، اگر آپ نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اس انداز میں کریں کہ آپ 2022 کی رات میں یعنی 31 دسمبر کو آپ عبادت کرنا شروع کریں، اور آپ کا یہ سال جاتے جاتے بھی عبادت میں گزرے، اور جب نئے سال کا آغاز ہو یعنی پہلی تاریخ ہو جنوری کی اور یہ دسمبر کی آخری تاریخ ہو تو آپ اس سال سے اس سال میں جب داخل ہو رہے ہوں تو آپ حالت عبادت میں داخل ہو رہے ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہتر لمحہ ہوگا، اور یہ خوشی جو آپ کو نئے سال کو منانے میں ملے گی، آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں، شاید آپ کو وہ خوشی حاصل اور نصیب نہیں ہوگی جو آپ کو اس طرح عبادت کر کے آپ نئے سال میں داخل ہونے پر آپ کو حاصل ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پوسٹ کر کے اپنا کتنا نہ جانے کتنا وقت برباد کرتے ہیں، لوگوں کو فیس بک پر پوسٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر وہ لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں نئے سال کی۔ تو ان کو بھی معلوم ہو کہ اگر آپ اس طرح لوگوں کو نئی مبارکباد دے رہے ہیں، نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں، تو آپ اس طرح اپنے گھنٹوں کو آپ اس طرح صرف اور ضائع نہ کریں، بلکہ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے بھی کسی کو ایصال ثواب کر دیں، آپ اپنی نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں کر دیں جن کو آپ مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا کسی کو مبارکباد دینے کا کہ آپ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جبکہ نئے سال کے آپ اس طرح خوشیاں منا رہے ہیں۔ نئے سال کو آپ منانے جا رہے ہیں تو دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، یعنی آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ 2022 جو آپ کا گزرا ہے یہ آپ کا کس طرح گزرا۔
آپ نے اسے نیکیوں میں گزارا یا پھر آپ نے اسے گناہوں میں گزارا۔ اگر آپ نے اسے نیکیوں میں گزارا تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ اور زیادہ عبادت کریں تاکہ آپ کی اور زیادہ عبادت کرنا یہ آپ کے لیے سمبل ہو جائے کہ آپ کی پچھلی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے 2022 میں گناہ کیے ہیں اور پھر 2023 بھی آپ گناہوں کی ابتدا سے کر رہے ہیں تو شاید کہ آنے والا نیا سال آپ کے لیے بابرکت نہ ہو، کیونکہ آپ نے پچھلے سال جو گناہ کیے تھے اس سے آپ نے توبہ نہیں کی۔ جس نئے سال میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس میں آپ گناہ کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، جو شاید کہ یہ سال بھی آپ کے لیے ویسا ہی ہو جیسا کہ 2022 تھا۔ اس لیے آپ اپنے وقت کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، آپ نے کون کون سی بری عادتیں 2022 میں چھوڑی ہیں، آپ نے کن اچھی عادتوں کو اپنایا ہے۔ اگر آپ نے 2022 میں کوئی بری عادت نہیں چھوڑی، آپ 2023 میں کوئی نئی عادت کا کوئی پلان نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی ایسی چیز کو شیڈیول نہیں کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکے، تو شاید کہ آنے والا نیا سال آپ کے لیے کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ اس لیے آپ نئے سال میں اگر انٹر ہو رہے ہیں اور نئے سال کو آپ منا رہے ہیں تو آپ اپنے وقت کا محاسبہ کریں اور ایک اچھی لسٹ تیار کریں کہ آپ نے 2022 میں کون کون سا ٹاسک تھا جو آپ پورا نہ کر سکے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ 2023 میں یہ ٹاسک جو جائز ہو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پورا کر دے۔ اس لیے اپنا محاسبہ بھی کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ 2023 میں انٹر ہو رہے ہیں اور اگر آپ 2023 کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، 2023 میں اگر آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اس بات کا بھی محاسبہ کریں کہ آپ کی زندگی کا ایک سال وہ کم ہو گیا ہے۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ آپ کی عمر 30 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، آپ کی عمر 45 سال کی ہے۔ آپ نے اپنی اس عمر میں کیا کیا؟ آپ نے اپنی اس زندگی میں کیا کچھ کیا؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا؟ کیا آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا؟ آپ نے دین کا کون سا کام کیا؟ آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے کون سا کام کیا؟ آپ اس کا بھی محاسبہ کریں کہ آپ کی زندگی کا ایک سال وہ کم ہو چکا ہے۔ کل کی آنے والی زندگی اس کے لیے خوشی کا سامان بنے گی یا پھر کل کی آنے والی زندگی اس کے لیے غم کا سامان بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے 2022 کے جاتے جاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور 2023 کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے۔ اس سال میں ہم صرف نیکیاں ہی نیکیاں کریں۔ اگر ہم سنت نہیں پڑھتے تھے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں فرائض کے ساتھ وہ سنن کی ادائیگی کی بھی توفیق فرمائے، اور اس میں ہم نوافل نہیں ادا کرتے تھے 2022 میں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نوافل کے ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے، ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سچی توبہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔